أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کے تذکرہ کے ضمن میں گزشتہ درس کے اندر تلاوت کی گئی آیات طیبات کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو منصب نبوت سمجھایا گیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمہ وقت رضائے الہی کے طالب ہوتے ہیں، ان سے گناہ محال ہے. یہاں آج جو آیت شریفہ تلاوت ہو رہی ہے اس کے اندر منصب نبوت کے بعد کار نبوت سمجھایا جا رہا ہے، کار نبوت کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے. ابتدا میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ جل شانہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کو بھیجا. دیکھیے اللہ کے احسانات بے حد و بے شمار ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہیں گن سکتے. تاہم اللہ نے اپنی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. یہ واحد نعمت الہیہ ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری جس پر احسان جتلایا گیا، یہ ہمارا احسان ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے، اس پاک ذات کے احسانات میں سے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا احسان وہ انسانیت کو اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں نعمت دینا ہے. دوسرا بڑا احسان یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انسانوں میں سے ہی بھیجا، اپنے محبوب کو انسانوں میں سے ہی چنا. انسانیت کے لیے بڑا امتیاز ہے اور سرمایہ افتخار ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں. کار نبوت کی تفصیلات یہ ہیں، آپ کے ذمے ہے آپ اپنی امت کو یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کی تلاوت سکھائیں. آپ کے ذمے ہے آپ اپنی امت کو یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دے. والحکمہ، آپ کے ذمہ ہے آپ اپنی امت کو حکمت کی باتیں سکھائیں. ویزکیہم، اور آپ کے ذمہ ہے کہ آپ اپنی امت کا تزکیہ کریں. یہاں یہ سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام اہل زبان تھے، قرآن بھی عربی میں، صحابہ بھی عرب، لیکن باوجود اس کے قرآن پاک کی تلاوت بھی حضور کے ذمے ہوئی، آپ نے سکھانی. تعلیم بھی حضور کے ذمے ہوئی، آپ نے دینی. حکمت بھی، تزکیہ بھی. یہ چیز
روز روشن کی طرح واضح کر دیتی ہے کہ محض کتاب کافی نہیں، معلم کی بھی ضرورت ہے، استاد کی بھی ضرورت ہے۔ معلم و استاد کی ضرورت بخوبی واضح ہو رہی ہے، کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھے۔ کیا غضب ہوا کہ امت ہاتھ میں قرآن و حدیث پکڑتی ہے اور کہتی ہے ہمیں کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ فقہا کی تقلید، ان کی پیروی استاد کی حیثیت سے ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات فقہائے کرام سکھاتے ہیں، امت سیکھتی ہے اور ان کی پیروی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی ہے۔ فقہا کی حیثیت معلم کی ہے، اطاعت اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ چاروں کام، تلاوت، تعلیم، حکمت، تزکیہ، یہ کن لوگوں کے لیے تھا اور یہ کار نبوت کے لیے کون خوشبخت اور سعادت مند منتخب ہوئے، کن لوگوں پر یہ محنت ہوئی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا وہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چاروں محنتیں فرمائیں جو کھلی گمراہی میں تھے، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت کا نمونہ بن گئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارے میں چاند کا نور ہوتا ہے، ہر صحابی میں میرا نور نبوت منتقل ہوا۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم جس صحابی کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محنت کے نتیجہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے وہ کمال کی تلاوت سیکھی کہ صحابہ کا قرآن سننے کے لیے فرشتے اترے، کمال کی تعلیم حاصل کی۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے پیش کی تو وہ علم بن کر، قرآن بن کر اترا۔ صحابہ کرام کو ایسے حکمت کے موتی دیے گئے کہ دنیا نے دیکھا، اور آج اہل علم سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے علم کے گہرے سمندر سے کیسے کیسے موتی نکالے۔ سورہ فتح نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، صحابہ خوش ہو گئے کہ اب فتح آ گئی اور اب فوجیں اسلام میں داخل ہوں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف غمگین ہو کر بیٹھے ہیں۔ پوچھا گیا آپ کو خوشی نہیں؟ فرمایا خوشی تو ہے، لیکن اس آیت شریفہ میں خبر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ دیر ہم میں نہیں رہیں گے۔ کار نبوت جب ختم ہوگا تو اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ یہ حکمت، یہ گہری بات۔ پھر تزکیہ کیسا ہوا؟ ارشاد فرمایا، اولئک الذین حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ صحابہ وہ سعادت مند خوش نصیب ہیں، اللہ کے نبی نے ایسا تزکیہ کیا، ایمان ان کے دلوں میں پیوست ہو گیا، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا، اللہ نے صحابہ کے دلوں سے کفر، فسوق، نافرمانی سب کچھ دھو دی۔ اولئک هم الراشدون، صحابہ سارے کے سارے رشد و ہدایت کے پیکر بن گئے۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخش۔